بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو معاملہ ہے جسٹس جہانگیر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہے جسٹس جہانگیری، اس پر یہ ٹاپک ہے اور اس نے کا جو لیٹر ایک سوشل میڈیا پر آیا اس پر میں بحث کروں گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس جو 15ویں نمبر کے جج تھے اس کو سپریم کورٹ میں لایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا اور جج بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ یہ دیکھیے، جب پاکستان کی عدلیہ سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جو اس کے بعد جج افریدی نے کیا، اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ وہ عدلیہ نہیں رہی جو پہلی تھی۔ تو جسٹس جہانگیری کہتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر سرفراز ڈوگر نے ملاقات کے لیے بلایا اور مجھ کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، مجھ پر بہت پریشر ہے۔ جو کہ طارق محمود جہانگیری کا جو سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس شخص نے، جو آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے جج کا جو استعفیٰ بھی سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا تھا اور میں اس پر ولاگ بھی بنا چکا تھا، لیکن میری جو سوچ تھی بوجھ تھی تو میں نے کہا نہیں، ابھی دیکھتا ہوں جب تک یہ نہ ہو۔ تو پھر 2-4 گھنٹوں بعد اس کی کوئی کنفرم یا نہیں، اور پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں نے اس کو پوسٹ کر دیا جس پر میں نے ولاگ بنایا، لیکن پھر بھی میرے دل میں جو خود تھی وہ میں نے اس کو اپلوڈ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس سے جو ڈوگر سے ملاقات تھی اور اس نے استعفے کا پریشر، یہ تو بہت ہی بڑا مس کنیکٹ ہے، لیکن پاکستان میں اس کو سپریم کورٹ میں جج لایا جائے گا کیونکہ ہاشم ڈوگر نے وہ کام کیا، اس پر پاکستان کی عدلیہ کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور وہ نے کام کیا جس پر اس کو اگلے سال آئینی بینچ کا بینچ میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے بعد 3 سال بعد اگر یہ حکومت رہی تو آئینی بینچ کا جو آئینی عدالت اس کا سربراہ بنے جانے کا قوی امکان ہے، کیونکہ اس نے عدلیہ میں وہ سر کام انجام دیے۔ القاعدہ ٹیسٹ کیس مقرر نہیں کرا، اور معاملہ یہ تھا جب اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں، آپ اس سے الگ ہو جائیں بینچ سے، اس جج نے کہا بھائی میں الگ نہیں ہوں گا۔ جب ایک جج پر چیف جسٹس ہو، میں تو خود جو قانونی جو آئینی حیثیت ہے وہ جج اس سے الگ ہو جاتا تو بہتر تھا، لیکن جج نے کہا بھائی میں اس سے الگ نہیں ہوتا۔ جو معاملہ ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے انکشاف کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جج بشرم ہے، جج سے بشرم ہے، اس جج کو اور ترقی دی جائے گی، اس کو اور خیال دے گا، جب تک جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں اس کو ٹھکانے نہیں لگا جائے گا تو یہ سسٹم خاموش نہیں گا۔ اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے فارم 47 والے MNA-MPوں سے حلف لیا اور ان کو کہا سزا دے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو ہوا اور بہت سے ادارے ایکٹیو ہوتے، یہ تو ہمارا پول کھول دے گا۔ سب سے بڑا قصور یہ تھا، اس نے کہا آج وہ MNA-MP کہاں گئے جو PTI کے تعلق رکھنے والے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے میڈیا پر آ کر پریس یا بریف کیا کہ ہمارے وجہ سے، ان کیسوں کی وجہ سے اور فارم 45 مانگنے کی وجہ سے جج صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ PTI اس معاملات سے دور رہ رہی ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ویسے بھی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں، اور دیکھیے تصدیق طارق محمود جہانگیری کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت بڑا دھماکہ ہو گیا یا بہت بڑی خبر ہو گئی۔ پہلے ہوتی تھی جب پاکستان کی عدلیہ کچھ آزاد ہوتی تھی، جب تک 24ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم، اب 18ویں آئینی ترمیم بھاگ کر آ رہی ہے اور اس پر پیپل پارٹی بھی راضی ہو گئی، اور اس میں وزیر اعظم پھر بھی بلاول بھٹو نے بنا۔ انشاءاللہ اگلا ویلاگ 1-2 دن میں اس پر یا ٹاپک پر بنا دیں گے۔ تو یہ انکشاف ہوا جو پاکستان کی عدلیہ کا ایک گھٹیا چہرہ پھر پاکستانی قوم کے سامنے بے نقاب ہوا، اور ججوں کو شرم تو نہیں آتی مگر ڈوب کے مرنے کا مقام بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آخر کب تک یہ کام کرتی رہے گی، کیونکہ یہ جج نون لیگ کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، یہ ٹیکس کی قوم کے پاکستانی قوم سے فائدے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، لیکن وفاداری شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ جیسے طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری جعلی ہے، تو اس مقام پر پہنچنے سے جو سیشن پھر اس کے بعد جج اس کی سکروٹنی کیوں نہیں کی گئی، یہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے انسٹاگرام یا تھریڈ پر ویڈیو سنتے ہیں، آپ کو اگر ویڈیو یہاں لیٹ ملتی ہے تو آپ ہمارے YouTube چینل پر آئیں اور آپ کو یہاں
ویڈیو وقت پر مل سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔